وکیل صحابہ وقاص احمد فاروقی صاحب کی فرمائش کے اوپر 10 منٹ کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب مولانا کاشف شاہین صاحب آپ کے سامنے تشریف لائیں اور آپ کے دلوں کو محفوظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اتنا مجمع باہر بھی اندر بھی، لیکن سلام کا جواب بہت کم لوگوں نے دیا ہے. دوبارہ جواب دیا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کی شان، عظمت اور رفعت اور بلندی سماعت فرمانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ کے ذوق سے پتہ چلے گا کہ آپ کو صحابہ کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. تو صحابہ کا جو ہوتا ہے وہ صحابہ کی طرح ایمان اور جذبے کے اندر بھی ہوتا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. اہل ایمان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر جب ایک مخصوص واقعے کی آڑ کے اندر صحابہ اکرام پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، صحابہ اکرام کی توہین کی جاتی ہے، صحابہ اکرام کی تذلیل کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، تو ان کے مقابلے کے اندر اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کی عظمت کو بیان بھی کریں اور صحابہ کی عظمت کو سنیں بھی. صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے. اور صحابی رسول کی یہ شان، یہ عظمت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمس النار من رآنی. جو ایمان کی حالت میں میری زیارت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا. صحابہ اکرام سارے کے سارے جنتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت آپ اس انداز سے سمجھیں. ایک عام شخص اور ایک صحابی کے اندر فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک عام شخص جو صحابی نہیں ہے، عام ہے، اس کے اندر اور صحابی رسول کے اندر فرق یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. کائنات کے لوگوں، میرے اصحاب پر تبرہ بازی نہیں کرنی، میرے اصحاب کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کی تذلیل نہیں کرنی، کیونکہ ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. یاد رکھیے احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کی کس قدر زیادہ طوالت ہے اس سے واقف ہیں. اللہ رب العزت جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. ذہن کے اندر یہ بات، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اتنا بڑا پہاڑ، ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو کہ جو احد پہاڑ کے برابر رب کی راہ کے اندر سونا خرچ کرے. یہ بات ناممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ممکن بھی ہے. بالفرض مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے بعد
احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور ناممکن چیز ممکن ہو جائے، پھر وہ رب کی راہ کے اندر وہ خرچ کر دے، وہ خرچ کرنے والا امام ہو، حافظ ہو، قاری ہو، محدث ہو، مدبر ہو، مفسر ہو، وقت کا مفتی ہو، وہ رب کی راہ کے اندر، غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر، یتیموں کے اندر اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں ان کے اندر یہ سونا خرچ کر دے۔ دوسری طرف میرے پیغمبر کا جو صحابی ہے ایک مٹھی بر جو ہے رب کی راہ کے اندر اگر جو خرچ کرتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کی بنسبت جو رب کی راہ کے اندر سونا خرچ کرتا ہے احد پہاڑ کے برابر، دوسری طرف میرا صحابی جو ہے ایک مٹھی جو خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت میرے صحابی کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ فرق ہے ایک عام شخص اور صحابی کے اندر۔ حضرات بات نہیں سمجھ آئی، ذرا اور آگے بڑھیے۔ عام شخص اور صحابی کے اندر فرق کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کوئی ایک شخص جس کی 80 سال عمر ہو، 100 سال کی عمر ہو، 120 سال کی عمر ہو، اس عمر کے اندر عبادت کرے، اس عمر کے اندر روزے رکھے، اس عمر کے اندر ذکر کرے، اس عمر کے اندر رب کو راضی کرے، اس عمر کے اندر ليلۃ القدر کو پاتا ہے۔ صرف یہی بس نہیں، اس سے بھی آگے بڑھیے۔ ولو عمر نوح، اگر اس کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا کر دی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ بہت سے اقوال ہے، کوئی نص صریح نہیں ہے، لیکن ایک قول یہ ہے 1400 سال کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، جس میں سے 950 سال دعوت کی عمر تھی، تبلیغ کی عمر تھی۔ اگر تم میں سے کسی شخص کو 1400 سال کی زندگی عطا کر دی جائے، اس زندگی کے اندر وہ نمازیں پڑھے، وہ عبادتیں کرے، وہ اللہ کو راضی کرے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کرتا رہے پوری زندگی، کوئی نافرمانی نہ کرے۔ دوسری طرف میرے پیغمبر کا صحابی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے کھڑے کھڑے میرے پیغمبر کی ایمان کی حالت میں زیارت کرتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کی ساری زندگی کے اعمال سے زیادہ میرے پیغمبر کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے صحابی کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ حضرات آئیے، آج صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی کی جاتی ہے، ان کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے 4 کے علاوہ جو ہے سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ حضرات آئیے، آج اگر کوئی استاد ہو، اس کی 100 کی کلاس ہو، 100 میں سے اگر یہ کہا جائے 4 طالب علم کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہو گئے، اس کا مطلب وہ استاد ٹھیک نہیں ہے، پڑھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، انداز تدریس ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو اس استاد کی بات کرنے لگا ہوں جو معلموں میں سے سب سے بڑا معلم ہے، جو مدرسوں میں سے سب سے بڑا مدرس ہے، جو خطیبوں میں سے سب سے بڑا خطیب ہے، جس سے بڑھ کر کوئی استاد اس کائنات کے اندر آیا نہیں، رب نے بنایا نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی معلم اس کائنات کے اندر آیا نہیں۔ اس کے شاگردوں کی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی بکواس کر کے یہ کہے کہ 4 کے علاوہ سارے ایمان سے پھر گئے تھے، کیسے ہم مان لیں، کیسے ہم اس کو تسلیم کر لیں؟ حضرات اگر ایمان نہیں تھا، آپ ذرا مجھے بتائیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تپتے ہوئے انگاروں پر کیوں لیٹ گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیوں کروا ڈالے؟ اگر ایمان نہیں تھا، حضرت زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیوں نکلوا ڈالا؟ اگر ایمان نہیں تھا، آل یاسر کیوں قربان ہو گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا، میرے پیغمبر کے اصحاب نے اپنے بچوں کو یتیم کیوں کرا ڈالا؟ اگر ایمان نہیں تھا، میرے پیغمبر کے اصحاب نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کرا ڈالا؟ اگر ایمان نہیں تھا، صحابہ نے ہجرتیں کیوں کی؟ اگر ایمان نہیں تھا، اپنے گھروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا، اپنا مال کیوں قربان کر دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا، اپنی جانوں کو کیوں قربان کر ڈالا؟ اگر ایمان نہیں تھا، صحابہ بدر میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا، احد کے اندر تلواروں کو کیوں اٹھا دیا تھا؟ اگر ایمان نہیں تھا، صحابہ نے اپنا تن من دن کیوں قربان کیا؟ حضرات صحابہ اکرام کے اندر اگر ایمان نہیں تھا، اس زمین کے اندر پھر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ کے اندر فلاں
فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں صحابی کے بارے میں یہ آتا ہے۔ حضرات ہم ایسی تعریف کو نہیں مانتے جو تعریف پیغمبر کے اصحاب کی تعریف نہیں کرتی، جو تعریف نہیں کرتی، جو ابو بکر صدیق کی تعریف نہیں کرتی، ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے ہیں۔ جو تاریخ عمر فاروق کی شان کو بیان نہیں کرتی، ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے۔ جو تاریخ حضرت عمر فاروق کی عظمت کو نہیں بیان کرتی، عثمان ذو النورین کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عالمہ مفتیہ کی عظمت کو بیان نہیں کرتی، ہم ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتے ہیں، نہیں مانتے ہم ایسی تاریخ کو۔ میرے نبی کے اصحاب کی عظمت کے لیے قرآن کافی ہے، میرے پیغمبر کی اصحاب کی عظمت کے لیے حدیثیں کافی ہے، میرے پیغمبر کے اصحاب کی عظمت کے لیے تورات کی مثالیں کافی ہے، زبور کی مثالیں کافی ہے، انجیل کی مثالیں کافی ہے۔ کیا میرے پیغمبر کے اصحاب کے لیے رب نے قرآن کے اندر ان کے رکوعوں کا ذکر نہیں کیا؟ کیا رب نے قرآن کے اندر ان کے سجدوں کا ذکر نہیں کیا؟ کیا رب نے قرآن کے اندر ان کے جنتی ہونے کا ذکر نہیں کیا؟ کیا رب نے قرآن کے اندر ان کے مومن ہونے کا ذکر نہیں کیا؟ کیا رب نے قرآن کے اندر ان کے ایمان والے ہونے کا ذکر نہیں کیا؟ کیا رب نے رب نے قرآن کے اندر ان کی محبت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا رب نے قرآن کے اندر اولئک هم المؤمنون نہیں کہا؟ کیا قرآن کے اندر رب کائنات نے اولئک هم المؤمنون حقا نہیں کہا؟ کیا قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین نہیں کہا؟ اس سے مراد صحابہ ہے، میرے پیغمبر کے یار ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس سے مراد صحابہ ہے، میرے پیغمبر کے یار ہے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، اس سے مراد صحابہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس سے مراد صحابہ ہے۔ ثم استقاموا، اس سے مراد صحابہ ہے۔ والذین معہ، مراد صحابہ ہے۔ اشداء علی الکفار، سے مراد صحابہ ہے۔ رحماء بینہم، مراد صحابہ ہے۔ تراہم رکعن سجدہ، سے مراد صحابہ ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سے مراد صحابہ ہے۔ اور ذرا اس سے آگے بڑھیے، حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، ابو داؤد کو اٹھائیے، بخاری کو اٹھائیے، مسلم کو اٹھائیے، سنن ابن ماجہ کو اٹھائیے، جامع ترمذی کو اٹھائیے، موطا امام مالک کو اٹھائیے، مشکات المصابیح کو اٹھائیے، بلوغ المرام کو اٹھائیے۔ ہر حدیث کو بیان کرنے والا میرے پیغمبر کا صحابی ہے، صحابی ہے۔ جب تک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی کسی حدیث کو بیان نہیں کرتا، اس وقت تک وہ حدیث کی کتاب میں نہیں درج ہوتی۔ حدیث تب بنتی ہے جب بیان کرنے والا صحابی ہو، ہر حدیث کو بیان کرنے والا صحابی ہے، ہر حدیث کو بیان کرنے والا، ہر حدیث کا راوی صحابی ہے۔ میرے پیغمبر کی احادیث سے اندر صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا تمس النار رآنی من رآنی وآمن بی، اس سے مراد صحابہ ہے۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس سے مراد صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر کے فرمان خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون، اس سے مراد صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر کے فرمان لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، اس سے مراد صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر کے فرمان سے مراد صحابہ ہے۔ حضرات صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ تم تاریخ کی بات کرتے ہو، میں قرآن سے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، میں حدیث پاک سے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوں۔ صحابہ قرآن کے پاروں کے اندر، صحابہ حدیث کی کتابوں کے اندر، صحابہ تورات کے اندر، صحابہ انجیل کے اندر، صحابہ زبور کے اندر، صحابہ جو ہے میرے پیغمبر کے یار جو ہے ہر طرف تمہیں نظر آئیں گے۔ حضرات آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی یہ شان اور ان کی عظمت ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ رب کبریا نے صحابہ کے لیے ان کی تقدس کے لیے قسمیں اٹھائی ہے۔ والآتیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، میرے پیغمبر کے یاروں کے لیے رب کبریا جو ہے آسمانوں پر قسمیں اٹھاتا ہے۔ کیا ان کے تقدس کے لیے رب کا قسمیں اٹھانا کافی نہیں ہے؟ صحابہ کی عظمت جو ہے رب کا قرآن کہتا ہے التائبون العابدون
العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ان تمام آیات سے اس کے اندر جو بیان ہوا ہے مراد صحابہ ہے، صحابہ ہے، قرآن کے اندر صحابہ، قرآن کے اندر صحابہ، زبور کے اندر صحابہ، انجیل کے اندر صحابہ، بخاری کے اندر صحابہ، مسلم کے اندر صحابہ، ابو داؤد کے اندر صحابہ، جامع ترمذی کے اندر صحابہ، ابن ماجہ کے اندر صحابہ، موطا امام مالک کے اندر صحابہ۔ صحابہ جو ہے ہر ایک حدیث کا راوی صحابہ ہے، جب تک جسم کے اندر جان ہے، منہ کے اندر زبان ہے، انشاءاللہ قرآن کی طرح حدیث کے اندر جس طرح صحابہ کی عظمت بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں، بولو صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ آج کہا جاتا ہے صحابہ کرام جو ہے ان میں ان چار کے علاوہ سارے اسلام سے پھر گئے تھے، ایمان سے پھر دے گئے۔ حضرات آئیے آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، صحابہ تو وہ ہے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، صحابہ وہ ہے نماز جنہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے صحابہ کرام اگر نبوت کے گواہ ہے تو کون؟ صحابہ۔ رسالت کے گواہ کون؟ رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن کے اندر جہاں صحابہ کی عظمت کو بیان ہو رہا ہے، حضرات میرے پیغمبر کھانا کیسے کھاتے تھے بتانے والے صحابہ ہے، میرا پیغمبر بات کیسے کرتے تھے بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر اٹھتے کیسے تھے بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر نماز کو کیسے شروع کرتے تھے، ہاتھ کیسے باندھتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے یا نہیں، اور رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، جلسہ استراحت کرتے تھے، یہ سب کچھ بتانے والے کون؟ صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر جو ہے کھانا کیسے کھاتے، پانی کتنے سانسوں میں پیتے تھے بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی صداقت بتانے والے صحابہ ہے، عدالت بتانے والے صحابہ ہے، شرافت بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی شجاعت بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی سیرت بتانے والے صحابہ ہے، صورت بتانے والے صحابہ ہے، حسب بتانے والے صحابہ ہے، نسب بتانے والے صحابہ ہے، کنبہ بتانے والے صحابہ ہے، قبیلہ بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی ظہر بتانے والے صحابہ ہے، عصر بتانے والے صحابہ ہے، مغرب و عشاء بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر نے حج کیا ہے، احرام کہاں سے باندھا ہے، چادریں کتنی تھی، چادروں کا رنگ کیا تھا بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر نے احرام کس جگہ سے باندھا ہے بتانے والے صحابہ ہے، رب کبریا کا تعارف کرانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہے ہمیں بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی نبوت آخری بتانے والے صحابہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں بچتا، اسلام نہیں بچتا، نماز نہیں پہنچتی، روزہ نہیں پہنچتا۔ صحابہ کرام جو ہے ان کو اگر نکال دیا جائے دین اسلام جو ہے ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن سے رب کبریا راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر کے یار وہ ہے، میرے پیغمبر کے جانثار وہ ہے، میرے پیغمبر کے حبدار وہ ہے، میرے پیغمبر کے یار وہ ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے خود قرآن پاک کے اندر ان کی عظمت کو بیان کر دیا ہے۔ حضرات انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، کوچوں کے اندر، چوراستوں کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، مراکز کے اندر انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ صحابہ۔ صحابہ کرام کی یہ عظمت ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں
کی رضا حاصل کرنے کے لیے ابھی یہ جلسہ ہو رہا ہے، انتظامیہ اور تمام لوگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں رب کی رضا حاصل ہو جائے، ہم ہر کام کرتے ہیں تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ میرے پیغمبر کے یار وہ ہے کہ جن کے پیچھے رب کی رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کے اندر جن کو رب کائنات نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے وہ میرے پیغمبر کے یار ہے۔ کیا مطلب؟ رب تو ان پر راضی ہو چکا، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن صحابہ اپنے رب پر راضی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم گلے شکوے شروع کرتے ہیں، لیکن صحابہ وہ ہے بیماریاں آئیں پھر بھی رب پر راضی، مصیبتیں آئیں پھر بھی رب پر راضی، پریشانیاں آئیں پھر بھی رب پر راضی، غم آئیں پھر بھی رب پر راضی، گھر کو چھوڑنا پڑے پھر بھی اپنے رب پر راضی، بچوں کو یتیم کروانا پڑا پھر بھی اپنے رب پر راضی، بیویوں کو بیوہ کرانا پڑا پھر بھی اپنے رب پر راضی ہے، مال کو اٹھانا پڑا، قربان کرنا پڑا پھر بھی اب پر راضی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انہوں کڑاہوں کے اندر ان کو اپنے آپ کو گرانا پڑا پھر بھی رب پر راضی ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے کے اندر ڈالنا پڑا پھر بھی اپنے رب پر راضی ہے۔ یہ مطلب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن سے رب راضی ہو چکا ہے ان کے بارے میں کہتے ہو چار کے علاوہ باقی سب پھر چکے تھے۔ حضرات جن کو سرٹیفکیٹ رب نے عطا کیا ہے، جن سٹوڈنٹوں کو، جن طلباء کو، جن سٹوڈنٹوں کو رب کبریا سند دیتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، ان کے لیے جنت کا اعلان ہے، ان میں شک کرتے ہو، ان کے بارے میں شک کرتے ہو۔ آج تمہارا طالب علم جو ہے اگر فیل ہو جائے تم استاد کی غلطیاں نکالتے ہو، یاد رکھو میرے پیغمبر کے اصحاب اس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں جس یونیورسٹی میں پڑھانے والا محمد الرسول اللہ ہے، احمد مجتبی ہے، میرے پیغمبر ہے، وہ پڑھانے والے ہیں، اور جس پیغمبر کی یہ شان اور عظمت ہو اس جیسا نہ آیا ہے نہ رب نے بنایا ہے، اس کے اسٹوڈنٹ بھی اتنے ہی اعلیٰ ہے کہ جن کو جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے ہماری جان ہے، صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام ہمارا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بلند سے وعدہ کیجئے صحابہ کی سیرت، صحابہ کی صورت، صحابہ کے نقش قدم پر صحابہ کا عقیدہ بنانے کے لیے کیا تیار ہو؟ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی پلہ تھام صحابہ کا۔